بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ فقہ المرافعات کے لیکچر سیریز کا یہ 21واں لیکچر وسائل الاثبات میں سے وسیلہ نمبر 9 علم القاضی سے تعلق رکھتا ہے۔ علم القاضی سے مراد کیا ہے؟ علم القاضی سے مراد جو کیس اس کے سامنے پریزنٹ کیا گیا ہے اس کے واقعات اور اس سے متعلق دیگر چیزوں کا اس کو علم ہونا ہے۔ اس کی سمپل سی مثال یہ ہے، مثال کے طور پر اگر قاضی نے کسی آدمی کو اپنی آنکھوں سے چوری ہوتے ہوئے دیکھ لیا، چوری کرتے ہوئے دیکھ لیا، اور بعد میں وہی کیس قاضی کے سامنے پیش ہو گیا لیکن اس آدمی کے خلاف چوری کی گواہی مکمل نہ ہو سکی، تو کیا قاضی اپنے علم کی بنیاد پر اس کو چوری کی سزا دے سکتا ہے یا نہیں دے سکتا؟ اسی طرح قاضی نے اپنی کانوں سے سن لیا کہ ایک آدمی نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دی، پھر بیوی نے اپنا مقدمہ قاضی کی عدالت میں دائر کر دیا اور بیوی اپنا مقدمہ گواہوں کے ذریعے ثابت نہ کر سکی، تو کیا قاضی یہ کہہ سکتا ہے کہ چونکہ میں اس بات کا عینی شاہد ہوں، میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے اس بات کو، اس لیے وہ عورت کے حق میں فیصلہ دے دے اور طلاق کا فیصلہ صادر کر دے؟ تو کیا قاضی کے لیے یہ جائز ہے کہ وہ اپنے علم کی بنیاد پر فیصلہ کر دے یا نہیں؟ اس میں اختلاف پڑنے سے پہلے اس بات کی طرف اشارہ کرنا ضروری ہے کہ علم القاضی سے مراد 2 چیزیں ہو سکتی ہیں یا اس کی 2 حالتیں ہیں۔ پہلا، قاضی کا وہ علم ہے جو کہ مجلس قضا میں اسے حاصل ہوتا ہے، جیسے مثال کے طور پر اگر اس کے سامنے 2 فریقین اپنا مقدمہ دائر کر دیں اور مدعا علیہ اقرار کر دیں کہ مدعی کا دعویٰ حق ہے اور سچ ہے، یا مدعی گواہ پیش نہ کر سکے اور مدعا علیہ قسم کھانے سے انکار کر دے، یا مدعی گواہ پیش کر دے، تو اس سے قاضی کو جو علم حاصل ہوتا ہے ایک ظاہری علم، جس سے وہ اس نتیجے تک پہنچتا ہے کہ یہاں پر مدعی سچ پر ہے اور مدعا علیہ جھوٹ بول رہا ہے، یا مدعی کا حق ہے یا مدعا علیہ کا حق ہے، یا مثال کے طور پہ مدعا علیہ قسم کھا لے اور اسے وہ علم حاصل ہو جاتا ہے کہ اس صورت میں مدعی کا دعویٰ ناحق ہے۔ تو ایک تو یہ علم ہے، اس علم کے مطابق اس پر تو سب کا اتفاق ہے کہ قاضی اس علم کے مطابق تو فیصلہ کرے گا، اس لیے کہ یہی تو قاضی کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ اس طرح کے سٹیپس کے ذریعے وہ صاحب حق کو حق دے دیں اور ناحق آدمی کا دعویٰ خارج کر دیں۔ اور اس میں یہ ضروری نہیں ہے کہ قاضی، مثال کے طور پہ اگر قاضی کہے کہ میرے سامنے مدعا علیہ نے اقرار کیا تھا کہ یہ مدعی اس معاملے میں سچ پر ہے، تو قاضی کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ گواہ بھی پیش کر دے کہ کن گواہوں کی موجودگی میں مدعا علیہ نے اقرار کیا تھا، یا کن گواہوں کی موجودگی میں مدعا علیہ نے قسم کھانے سے انکار کیا تھا، یا کن گواہوں کی موجودگی میں مدعا علیہ نے قسم اٹھایا تھا۔ تو قسم کھانے کے لیے جو گواہ وغیرہ یا اس کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ قاضی جو ہے نا، اگر وہ پروسیڈنگز کے دوران اس طرح کا کوئی پوائنٹ اس کے ذہن میں آ جائے جس سے وہ کسی ایک طرف فیصلہ کرنا چاہے، وسائل الاثبات میں سے کسی وسیلے کو منظور نظر لانے کے بعد، تو اس کے بعد اس کے مطابق قاضی فیصلہ دے سکتا ہے، بلکہ قاضی کو تو یہی حکم دیا گیا ہے کہ وہ اس طرح کے ذرائع اختیار کر کے فیصلہ کر لے، اور اس میں کوئی کسی کا اختلاف بھی نہیں ہے۔ اصل جو علم القاضی سے مراد ہے وہ اس کی دوسری قسم ہے، اور اس سے مراد قاضی کا وہ علم ہے جو مجلس قضا کے باہر اس کو حاصل ہوا ہو۔ جیسے مثال کے طور پر، جیسے مثال پیچھے گزر گئی کہ ایک آدمی نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دی، یا ایک آدمی نے دوسرے کا مال چوری کر دیا اور قاضی نے اس کو باہر مجلس قضا کے باہر دیکھ لیا، تو کیا قاضی اپنے علم کے مطابق فیصلہ کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا؟ اس میں فقہا کا اختلاف ہے، اور اس میں 4 اقوال ہیں۔ سب سے پہلا قول ظاہری اور فقہا کا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ قاضی پر اپنے علم کے مطابق فیصلہ کرنا واجب ہے، چاہے قاضی بننے سے پہلے اس کو علم حاصل ہوا ہو یا قاضی بننے کے بعد اس کو علم حاصل ہوا ہو، چاہے اس کا تعلق حدود سے ہو، چاہے اس کا تعلق فیملی میٹر سے ہو، چاہے اس کا تعلق فائنینشیل میٹر سے ہو، کسی بھی معاملے میں قاضی کو اگر خود علم حاصل ہوا ہو تو قاضی پر اس کے مطابق فیصلہ کرنا واجب ہے، بلکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ تو سب سے اعلیٰ ترین ذریعہ ہے
اس لیے کہ گواہی کے ذریعے، قسم کے ذریعے، قسم سے انکار کے ذریعے قاضی کو غلبہ ظن حاصل ہوتا ہے، اور خود دیکھنے سے قاضی کو یقین حاصل ہوتا ہے۔ اس لیے یہ سب سے اعلیٰ ترین وسیلہ ہے کہ قاضی کو خود علم ہو، قاضی نے خود اس کو سنا ہو، قاضی نے خود اس معاملے کو دیکھا ہو، تو اس کے مطابق تو قاضی پر فیصلہ کرنا واجب ہے۔ دوسری رائے شافعی فقہا کی ہے۔ شافعی فقہا کے ہاں بھی تقریباً وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ شافعی فقہا یہ فرماتے ہیں کہ قاضی اپنے علم کے مطابق فیصلہ نہیں کر سکتا۔ ان سے ایک قول میں وہ فرق کرتے ہیں کہ حقوق الانسان میں اور حقوق اللہ میں۔ حقوق اللہ میں وہ کہتے ہیں جیسے کہ حدود وغیرہ ہیں کہ اس میں راجح قول ان سے یہ ہے کہ قاضی اپنے علم کے مطابق فیصلہ نہیں کر سکتا۔ جو حقوق الانسان ہیں، حقوق الآدمیین ہیں، اس میں شافعی فقہا سے دو اقوال ہیں۔ اس میں بھی راجح قول یہ ہے کہ قاضی اپنے علم کے مطابق فیصلہ نہیں کر سکتا۔ گویا شافعی فقہ میں دونوں طرح کے اقوال ملتے ہیں، لیکن راجح قول یہ ہے کہ نہ حقوق اللہ میں قاضی اپنے علم کے مطابق فیصلہ کر سکتا ہے، اور نہ حقوق الانسان میں قاضی اپنے علم کے مطابق فیصلہ کر سکتا ہے۔ اور مالکی اور حنبلی فقہا سے کوئی اختلاف مروی نہیں ہے، ان کے ہاں ایک ہی قول ہے کہ قاضی مطلقاً اپنے علم کے مطابق فیصلہ نہیں کر سکتا۔ تو گویا اگر دیکھا جائے غور سے تو دوسرا قول، تیسرا قول شافعی، مالکی اور حنبلی فقہا تقریباً اس بات پر متفق ہیں کہ قاضی اپنے علم کے مطابق فیصلہ نہیں کر سکتا۔ چوتھا قول حنفی فقہا کا ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ حقوق العباد میں قاضی اپنے علم کے مطابق فیصلہ کر سکتا ہے۔ جو بیع و شراء سے متعلق معاملات ہیں، نکاح کے متعلق معاملات ہیں، جو حقوق العباد ہیں، اس میں قاضی اپنے علم کے مطابق فیصلہ کر سکتا ہے۔ اسی طرح قصاص میں بھی قاضی اپنے علم کے مطابق فیصلہ کر سکتا ہے۔ اگر وہ کسی آدمی کو قتل کرتے ہوئے دیکھ لے تو قاضی اس کے خلاف اس کا قصاص کا فیصلہ دے سکتا ہے۔ اسی طرح حد قذف میں بھی چونکہ حق العبد غالب ہے، تو حد قذف میں بھی چونکہ حق العبد بھی ایک گونا موجود ہے، تو اس لیے حد قذف میں بھی قاضی اپنے علم کے مطابق فیصلہ کر سکتا ہے اگر وہ سن لے کہ ایک آدمی نے دوسرے پر تہمت لگا دی۔ جو ایسے حدود ہیں، یعنی حد القصاص میں تو حق العبد غالب ہے، اور حد قذف میں بھی چونکہ حق العبد موجود ہے، تو ان دونوں میں وہ فیصلہ کر سکتا ہے۔ جو ایسے حدود ہیں جو کہ خالصتاً اللہ تعالیٰ کا حق ہیں، جیسے کہ زنا ہے، اسی طرح سے شرب خمر وغیرہ، شراب پینا ہے، تو اس میں قاضی اپنے علم کے مطابق فیصلہ نہیں کر سکتا۔ اسی طرح حد سرقہ کو اگر دیکھا جائے تو اس میں جو حد ہے وہ تو حق اللہ ہے، اور جو مال کی واپسی ہے وہ تو حق العبد ہے۔ تو اس لیے سرقہ میں، چوری میں وہ کہتے ہیں کہ مال کی واپسی کا فیصلہ تو قاضی کر سکتا ہے اپنے علم کے مطابق، جس کا تعلق حق العبد سے ہے، لیکن جو ہاتھ کاٹنے کا فیصلہ ہے چونکہ وہ حق اللہ ہے، اس لیے وہ فیصلہ نہیں کر سکتا۔ تو گویا خلاصہ یہ ہو گیا کہ ایسے حدود جو کہ خالصتاً حق اللہ ہے، اس میں قاضی اپنے علم کے مطابق فیصلہ نہیں کر سکتا۔ حقوق العباد میں، اور اسی طرح وہ حدود جو جس میں حق العبد غالب ہیں یا اس میں حق العبد موجود ہے، تو اس میں قاضی اپنے علم کے مطابق فیصلہ کر سکتا ہے۔ پھر اس میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک ایکسٹرا کنڈیشن یہ لگائی ہے کہ جو قاضی کو اپنے علم کے مطابق فیصلہ کرنے کا اختیار حاصل ہے، اس کے لیے شرط یہ ہے کہ قاضی کو یہ علم حاصل ہوا ہو اپنے عرصے، یعنی ولایت کے جورسڈکشن کے اندر، یعنی سب سے پہلے تو وہاں پہ اس کی جورسڈکشن ہو، اور دوسرا یہ کہ قاضی بننے کے بعد اس کو علم حاصل ہوا ہو۔ مثال کے طور پہ اگر وہ 1 سال پہلے قاضی بنا ہے، تو اگر 1.5 سال پہلے اس نے کوئی معاملہ دیکھا ہے، تو وہ قاضی بننے کے بعد اس علم کے مطابق فیصلہ نہیں کر سکتا، بلکہ ضروری یہ ہے کہ قاضی کو وہ علم قاضی بننے کے بعد حاصل ہوا ہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ قاضی نے وہ معاملہ اپنی جورسڈکشن میں دیکھا ہو۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی بڑا شہر ہے اور قاضی اسی شہر کی حدود میں قاضی ہے، اس سے باہر قاضی نہیں ہے، تو قاضی اگر اسی شہر کے اندر اگر کوئی معاملہ ہوتا دیکھ لے تو اس کے مطابق تو فیصلہ کر سکتا ہے۔ لیکن اگر قاضی نے اپنے حدود ولایت سے باہر کوئی معاملہ دیکھ لیا اور وہ کیس اس کے سامنے پیش کیا گیا، یا بعد میں وہ اسی شہر میں قاضی بن گیا، تو قاضی اس کے مطابق فیصلہ نہیں کر سکتا، اس لیے کہ قاضی نے جب اس معاملے کو ہوتا دیکھا تھا اس وقت قاضی وہاں پر اس کی ولایت موجود نہیں تھی۔ یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ شرط لگاتے ہیں، لیکن صاحبین کے ہاں ایسی کوئی کنڈیشن نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ چاہے قاضی کو قاضی بننے سے پہلے پتہ چلا ہو یا قاضی بننے کے بعد اس کو علم حاصل ہوا ہو،
اسی طرح اپنے حدود ولایت میں اس نے کوئی معاملہ ہوتا دیکھا ہو یا اس سے باہر کوئی معاملہ ہوتا دیکھا ہو، دونوں صورتوں میں قاضی اس کے مطابق فیصلہ کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ متقدمین حنفی حضرات کا قول ہے۔ متاخرین جو حنفی فقہا ہے ان کے ہاں راجح یہ ہے کہ مطلقاً قاضی اپنے علم کے مطابق فیصلہ نہیں کر سکتا۔ چنانچہ ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمارے ہاں اصل مسلک جو ہے وہ تو جواز کا ہے، لیکن موجودہ زمانے میں فتویٰ اس کے عدم جواز پر ہے۔ وہ کیوں ہے اس کی وجہ آگے آ رہی ہے، لیکن تقریباً متاخرین حنفی فقہا بھی اس بات کے قائل ہیں کہ قاضی کو یہ اختیار نہیں دینا چاہیے، اور اس کے مطابق اس پر ضروری ہے کہ وہ ظاہری شواہد کے مطابق فیصلہ کرے، وہ اپنے علم کے مطابق فیصلہ نہیں کر سکتا۔ اب دلائل کی طرف آتے ہیں۔ جو حضرات کہتے ہیں کہ قاضی اپنے علم کے مطابق فیصلہ نہیں کر سکتا، ان کے ہاں دلیل یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ایک آدمی کو نے دعویٰ دائر کر دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، تو حضور نے ان سے ارشاد فرمایا کہ شاہدہ کا او یمینہ لیس لک الا ذلک، یا تو تم اپنے دعویٰ کے سچے ہونے پر 2 گواہ پیش کرو گے یا مدعا علیہ کو قسم دلوائی جائے گی، اس کے علاوہ کوئی تیسری صورت نہیں ہے۔ تو اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے علم القاضی کا ذکر نہیں کیا، لیکن ظاہر بات ہے کہ یہ دلیل اتنی مضبوط نہیں ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد پورے وسائل الاثبات کا حصر یا اس کو ذکر کرنا موجود مقصود نہیں تھا، ورنہ تو اس میں نقول کا بھی ذکر نہیں ہے، قسم کھانے سے انکار کی جو بات ہے اس کا بھی ذکر نہیں ہے، تو اس لیے اس سے استدلال قدرے کمزور ہے۔ دوسری دلیل یہ ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں انما انا بشر، کہ میں ایک انسان ہوں اور آپ لوگ میرے سامنے جھگڑا لے کے آتے ہو، وَلَعَلَّ أَحَدَكُم مَّن يَكُونَ أَلْحَنَ بِحُجَّتِهِ مِن بَعْضٍ، اور تم میں سے کبھی کوئی آدمی اپنے بات بیان کرنے میں چرب زبان ہوتا ہے، دوسرے کے مقابلے میں تیز ہوتا ہے۔ الحن جو ہے نا وہ تیز زبان والے کو کہتے ہیں کہ وہ زبان دراز، زبان کے لحاظ سے یا اپنے بات کو پیش کرنے کے لحاظ سے اسے مہارت ہوتی ہے، تو وہ اپنے مقدمے کو زیادہ بہتر طریقے سے پیش کرتا ہے۔ فَأَقْضِ لَهُ عَلَى نَحْوِ مَا أَسْمَعُ، اور میں جو سنتا ہوں اس کے مطابق اس کے لیے فیصلہ کرتا ہوں۔ اور پھر فرمایا کہ اگر میں اس کے لیے غلط فیصلہ کر دوں، یعنی اپنے ظاہری شواہد کے مطابق اس کے لیے میں کوئی زمین کا ٹکڑے کا فیصلہ کر دوں، تو وہ اسے نہ لے، اس لیے کہ یہ زمین کا ٹکڑا نہیں ہے بلکہ یہ در حقیقت آگ کا ایک ٹکڑا ہے، اگرچہ وہ ظاہری شواہد کے مطابق میں نے اس کے حق میں فیصلہ کر دیا، لیکن اگر وہ سمجھتا ہے کہ وہ باطل پر ہے تو وہ چیز نہ لیں۔ تو یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَأَقْضِي لَهُ عَلَى نَحْوِ مَا أَسْمَعُ، کہ میں جس طرح سنتا ہوں اس کے مطابق ان کے لیے فیصلہ کرتا ہوں۔ عَلَى نَحْوِ مَا أَعْلَمُ، نہیں کہا کہ جو میں جانتا ہوں اس کے مطابق فیصلہ کرتا ہوں۔ عَلَى نَحْوِ مَا أَسْمَعُ، اس سے پتہ چلتا ہے کہ قاضی جو سنے گا، جو ظاہری شواہد اس کے سامنے پیش کیے جائیں گے اس کے مطابق وہ فیصلہ کرے گا۔ اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ 2 آدمی ایک مقدمہ ان کے سامنے لے کر آ گئے، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان سے گواہ طلب کیے، تو ایک آدمی نے حضرت عمر سے فرمایا کہ آپ میرے گواہ ہیں، یعنی آپ نے تو اس معاملے کو خود اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم مجھے گواہ بنانا چاہتے ہو تو پھر میں گواہی تمہارے حق میں دے دوں گا، لیکن پھر میں فیصلہ نہیں کر سکوں گا، اور اگر تم مجھ سے فیصلہ کروانا چاہتے ہو تو پھر میں فیصلہ کروں گا لیکن گواہی نہیں دے سکوں گا۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس بات کے قائل تھے کہ قاضی جو ہے بطور گواہ اپنے علم کے مطابق فیصلہ نہیں کر سکتا، بلکہ اگر وہ گواہی دینا چاہے گا تو پھر وہ فیصلہ نہیں کر سکے گا، اور اگر فیصلہ کرے گا تو وہ گواہی نہیں دے سکتا، وہ اپنے علم کے مطابق فیصلہ نہیں رکھ سکتا، فیصلے کی بنیاد نہیں رکھ سکتا۔ اور چوتھی دلیل یہ ہے کہ قاضی کو اگر اس بات کی اجازت دی جائے کہ وہ اپنے علم کے مطابق فیصلہ کر دے، تو اس طریقے سے جو ایسے قاضی ہیں جن کے دل میں خوف خدا کی قلت ہے، وہ اس کو بنیاد بنا کے لوگوں کے خلاف فیصلے دینا شروع کر دیں گے اور کہیں گے کہ ہمیں اس بات کا علم ہے۔ اس میں چونکہ ایک تہمت ہے، یعنی قاضی پر اتنا اعتماد نہیں کیا جا سکتا کہ قاضی اتنا خدا ترس ہو کہ وہ بالکل اس معاملے میں کسی کی طرفداری نہ کرے، تو اس لیے اس قاضی کو اس طرح کی وسیع اختیارات نہیں دیے جا سکتے کہ وہ صرف اپنے علم کے مطابق فیصلہ کر دے، بلکہ قاضی کو ظاہری دلائل و شواہد کا پابند کرنا ضروری ہے۔ جو حضرات اس کے قائل ہیں کہ قاضی اپنے علم کے مطابق فیصلہ کر سکتا ہے، ان کے دلائل یہ ہے کہ سب سے پہلے ایک دلیل وہ پیش کرتے ہیں کہ حضرت
ہندہ جو کہ فتح مکہ کے موقع پر اسلام لائی، انہوں نے آ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ ان کے جو شوہر ہیں حضرت ابو سفیان وہ بخل سے کام لیتے ہیں گھر کے خرچے میں، تو کیا وہ اپنے شوہر کے مال میں سے کوئی چیز اس کے علم میں لائے بغیر لے سکتی ہے؟ تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنا اور اپنے اولاد کا خرچہ معروف طریقے کے مطابق اب اس کے مال میں سے اس کے علم میں لائے بغیر بھی لے سکتی ہو۔ تو یہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ہندہ کے حق میں فیصلہ کیا، اس لیے کہ حضور کو علم تھا کہ ابو سفیان خرچہ کرنے میں بخل سے کام لیتا ہے۔ لیکن یہ دلیل اس کی طرف پیچھے بھی اشارہ گزر چکا ہے کہ یہ اس طرح کے معاملات میں دلیل اس لیے نہیں بن سکتی کہ یہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ نہیں دیا تھا، بلکہ یہ ایک فتویٰ تھا۔ اور جیسے ایک خاتون اگر آ کے مفتی سے پوچھ لے کہ جی اس کا شوہر بخیل ہے، وہ اس کو خرچہ نہیں دیتا، تو وہ اپنے شوہر کے مال میں سے خرچہ لے سکتی ہے، تو شوہر بطور مفتی قاضی اس کو شوہر نہیں مفتی جو ہے وہ شوہر کو طلب کیے بغیر صرف ایک قول کی بنیاد پہ ایک فتویٰ دے سکتا ہے کہ اگر عورت اس معاملے میں سچی ہو تو اس کے لیے شوہر کی جائیداد میں سے کچھ لینا درست ہے۔ تو یہ بشرط صدق المرء یہ بات کی جاتی ہے، فتویٰ دیا جاتا ہے، یہ ایک فیصلہ نہیں تھا۔ اگر فیصلہ ہوتا تو اس میں ابو سفیان کو طلب کیا جاتا اور اس کا موقف سنا جاتا، اس سے کہ ابو سفیان تو وہاں پر موجود تھے، وہ کوئی روح پوش تو نہیں تھے، اس لیے یہ فیصلہ نہیں تھا بلکہ ایک فتویٰ تھا۔ دوسری دلیل وہ یہ پیش کرتے ہیں کہ قاضی جو ہے وہ گواہوں کے مطابق گواہوں کی بنیاد پر فیصلہ کر سکتا ہے۔ اس سے دیکھیں دو گواہ اگر مدعی پیش کرتا ہے تو قاضی ان گواہوں کی گواہی پر فیصلہ کرتا ہے، اس وجہ سے کہ گواہوں کی گواہی سے قاضی کو ظن غالب حاصل ہو جاتا ہے کہ مدعی یہاں پر برحق ہے۔ تو جس چیز کا قاضی کو یقینی طور پہ علم ہو اس کے مطابق تو قاضی کو فیصلہ کرنے کا اختیار ہونا چاہیے، اس لیے کہ قاضی نے جب اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تو یہ تو اس کو قاضی کو یقینی علم ہو گیا، اور جو گواہ پیش کیے جاتے ہیں اس سے تو قاضی کو ظن غالب گونا حاصل ہوتا ہے۔ تو اگر ظن غالب کے مطابق اس کے پاس فیصلہ کرنے کا اختیار ہے تو یقین کے مطابق تو اس کے پاس فیصلہ کرنے کا اختیار بطریقہ اولا ہونا چاہیے۔ اسی طرح وہ ایک دلیل یہ پیش کرتے ہیں کہ قاضی گواہوں کی عدالت اور جرح میں اگر قاضی کو پتہ ہو کہ یہ دونوں گواہ عادل ہیں، وہ ان کو جانتا ہو، تو اس کے تزکیے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح اگر قاضی کو دونوں گواہوں کے بارے میں علم ہو کہ یہ گواہ جھوٹے ہیں اور یا فاسق ہیں، یہ جھوٹ بولتے ہیں عام طور پہ، تو قاضی ان کی گواہیوں کو رد کر سکتا ہے۔ قاضی کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ تزکیۃ الشہود کے پروسیس میں سے ان کو گزار دیں۔ تو قاضی جب گواہوں کی جرح و تعدیل میں اپنے علم کی بنیاد پر فیصلہ دے سکتا ہے تو حق کے ثابت کرنے میں بھی قاضی اپنے علم کے مطابق فیصلہ کر سکتا ہے۔ تو ان دلائل کو دیکھتے ہوئے یہ حضرات کہتے ہیں کہ قاضی اپنے علم کے مطابق فیصلہ کر سکتا ہے، اس سے کہ قاضی نے جب اپنی آنکھوں سے ایک چیز دیکھ لی تو قاضی کو تو یقین حاصل ہو گیا۔ تو جب وہ حالانکہ گواہی میں بھی جھوٹ کا امکان ہے، قسم میں بھی جھوٹ کا امکان ہے، قسم سے انکار میں بھی امکان ہے کہ اس نے صرف قسم سے انکار اس لیے کیا ہو کہ وہ قسم نہیں اٹھانا چاہتا مدعا علیہ، تو وہاں پر غلطی کا امکان ہے، تب بھی قاضی کو اختیار دیا جاتا ہے۔ تو قاضی جب اپنی آنکھوں سے کوئی چیز کوئی واقعہ ہوتا دیکھ لے تو قاضی کے پاس اس میں اختیار ہونا چاہیے۔ پھر سوال یہ وارد ہوتا ہے کہ اگر ایسی بات ہے تو حدود میں بھی پھر قاضی کو اختیار دیا جانا چاہیے کہ حدود کے معاملے میں بھی وہ فیصلہ کر سکے۔ حالانکہ حنفی فقہا حدود کا استثناء کرتے ہیں، تو وہ اس کی وجہ یہ بیان کرتے ہیں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ حدود جو ہے وہ شبہات سے دفع کر دی جاتی ہے۔ تو یہاں پر بھی جب گواہ موجود نہیں ہے اور وہ مدعی اپنا دعویٰ ثابت نہیں کر سکا تو ایک شبہ تو آ گیا، اور اس حد کو دفع کرنے کا کے لیے ایک جسٹیفیکیشن تو آ گئی کہ حد ثابت نہیں ہو سکا۔ اور دوسری بات ہے کہ حدود میں چھپانا بہتر ہوتا ہے کہ اگر وہ عادی مجرم نہ ہو تو اس پر پردہ ڈال لیا جائے اور معاملے کو ختم کر دیا جائے۔ تو اس لیے اگر یہاں پر ثابت نہیں ہو سکا تو معاملے کو ختم کرنے کا تقاضا یہ ہے کہ قاضی بھی اپنے علم کی بنیاد پر اسے سزا نہ دے بلکہ ممکنہ حد تک حد کو دفع کر دے، اس سے کہ حد کو ممکنہ حد تک دفع کرنا چاہیے۔ صرف مجرم کو ڈرانے کے لیے یہ ہوتا ہے، باقی اگر اس میں کوئی بھی شرط مسنگ ہو یا کسی بھی طرح سے شبہ آ جائے تو حد کو دفع کیا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے ارشاد ہے کہ لو رأیت رجلا علی حد لم احدہ، کہ اگر میں کسی آدمی کو دیکھ لوں کہ وہ کوئی ایسا جرم کر رہا ہے جس سے حد کی سزا نافذ ہوتی ہے، لم احدہ، تو میں اس کو اس وقت تک حد نہیں لگاؤں گا
جب تک کہ وہ گواہی یا اقرار سے ثابت نہ ہو جائے۔ تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ قاضی اپنے علم کے مطابق حدود کے معاملات میں فیصلہ نہیں کر سکتا، باقی معاملات میں ان دلائل کو دیکھتے ہوئے فیصلہ کر سکتے ہیں۔ یہ دونوں حضرات کے دلائل تھے۔ اب اس میں راجح بات جو ہے اگر دیکھا جائے تو جو حضرات اس کو جائز قرار دیتے ہیں ان کی بات اس حد تک تو ٹھیک ہے کہ قاضی کو یقینی طور پہ معلوم ہو چکا ہے کہ فلاں آدمی سچ بول رہا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ قاضی کو اس طرح کا اختیار نہیں دیا جا سکتا۔ جیسے پیچھے گزر گیا کہ جو تہمت ہوا کرتی ہے، تہمت یعنی اس میں جھوٹ کا امکان یا غلطی کا امکان، اس سے فیصلے میں بھی اثر پڑتا ہے، احکام میں بھی اثر پڑتا ہے، گواہی میں بھی اثر پڑتا ہے، اقرار میں بھی اثر پڑتا ہے۔ جیسے اس کی مثالیں پیچھے گزر چکی ہیں کہ اگر مثال کے طور پر گواہی، اگر کوئی آدمی اپنے والد کے لیے گواہی دیتا ہے تو یہاں پر تہمت ہے کہ شاید وہ اپنے والد کو فائدہ پہنچانے کے لیے جھوٹ کا سہارا لے۔ اسی طرح اگر کوئی باپ اپنے بیٹے کے لیے گواہی دیتا ہے، یا کوئی آدمی اپنے دشمن کے خلاف گواہی دیتا ہے، یا اقرار میں جیسے ہم نے عرض کیا تھا کہ اگر کوئی آدمی اپنے بیوی کے لیے مرض الموت میں قرضے کا اقرار کر دے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ شاید بظاہر وہ اس بیوی کو نوازنا چاہتا ہے، وصیت تو اس کے لیے کر نہیں سکتا، اس کو ثمن یا ربع سے زیادہ تو مل نہیں سکتا بیوی کو، تو اس نے اس کے لیے اقرار کر دیا کہ جی میں نے اس سے قرضہ لیا تھا۔ تو یہاں پر چونکہ تہمت ہے، شاید یہ آدمی جھوٹ بول رہا ہے، تو اس طرح کی تہمت کی بنیاد پر وہ اقرار بھی قابل قبول نہیں ہوتا اور اسی طرح وہ گواہی بھی قابل قبول نہیں ہوتی۔ تو یہاں پر بھی ایک گونا تہمت تو ہے کہ قاضی جو ہے وہ شاید کسی ایک فریق کو نوازنے کے لیے وہ کہہ دے کہ جی مجھے اس بات کا علم حاصل ہے، اس لیے وہ اس کے حق میں فیصلہ کر دے۔ اس لیے قاضی کو اصولاً تو یہ اختیار ہونا چاہیے تھا، لیکن چونکہ زمانہ ایسا ہے کہ کسی آدمی کی دیانت اور تقوی پر اتنا زیادہ اعتماد نہیں کیا جا سکتا، تو اس لیے قاضی کو اس طرح اختیار نہیں دیا جاتا۔ اسی طرح قاضی سارے کے سارے خدا ترس نہیں ہوتے، اس میں کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو کسی دنیاوی لالچ میں آ کر یا کسی دوستی کا خیال رکھتے ہوئے یا کسی کے ساتھ دشمنی کی وجہ سے وہ یہ کہہ دے کہ جی مجھے اس بات کا علم ہے، تو اس لیے وہ اس کے حق میں فیصلہ کر دے۔ تو یہ رستہ بند کر دینا، اس سے وہ ان قاضیوں کا رستہ بند ہو جائے گا کہ جو صرف دوستی یا دشمنی کی خاطر کسی کو نوازنا چاہتے ہیں اور اس کے حق میں فیصلہ کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہی وجہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ ایسے قاضی نہ ہوتے جن کے دل میں تقوی نہیں ہے تو ہم یہ اس بات کے قائل ہو جاتے کہ قاضی کے اپنے علم کے مطابق فیصلہ کرنا جائز ہے، لیکن چونکہ کسی کی دیانت پر اتنا زیادہ اعتماد نہیں کیا جا سکتا کہ اس کو اتنا فری ہینڈ دیا جائے کہ وہ کسی بھی معاملے میں اپنے علم کو بنیاد بنا کر فیصلہ کر دیں۔ اسی طرح قاضی کے علم میں غلطی بھی ہو سکتی ہے، جیسے گواہی کے معاملات میں غلطی ہو سکتی ہے، پھر کراس ایگزامینیشن کے ذریعے وہ اس نتیجے تک پہنچا جاتا ہے کہ کیا اس نے صحیح دیکھا ہے، صحیح سنا ہے، یعنی قاضی کو بھی یہ غلطی ہو سکتی ہے جس طرح گواہ کو غلطی ہو سکتی ہے، لیکن گواہ پر تو وہ تعان کر سکتا ہے کہ وہ یہ کہے کہ وہ گواہ اس وقت موجود نہیں تھا، یا اس گواہ کو اس کے ساتھ دشمنی ہے، یا اس گواہ کے بارے میں کہہ دے کہ وہ فاسق ہے، یا وہ کوئی ایسی بات کر دے جس سے وہ گواہی ختم ہو جائے، کہ مثال کے طور پہ وہ یہ ثابت کر دے کہ گواہ تو اس وقت اس جگہ میں موجود ہی نہیں تھا، ان دنوں میں وہ شہر سے باہر تھا۔ تو گواہی کے معاملے میں تو اس طرح کی بنیادوں پر گواہی کو ریجیکٹ کیا جا سکتا ہے، لیکن قاضی کے فیصلے کو تو ریجیکٹ نہیں کیا جا سکتا۔ جو فریقین ہوتے ہیں وہ قاضی کو تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہاں ہو سکتا ہے آپ سے غلطی ہوئی ہو، نہ وہ قاضی کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ فاسق ہیں، نہ وہ قاضی کے علم میں وہ کوئی طعنہ زنی کر سکتے ہیں کہ جی آپ اس وقت موجود نہیں تھے، آپ سے غلطی ہوئی ہے، اس لیے کہ وہ قاضی کے پاس اختیار ہوتا ہے، تو مدعی یا مدعا علیہ اس کے ڈر کی وجہ سے خاموش رہیں گے، حالانکہ ہو سکتا ہے کہ قاضی کو غلطی ہوئی ہو یا وہ جھوٹ بول رہا ہو۔ گواہوں کا جھوٹ تو آسانی سے پکڑا جا سکتا ہے کہ وہ ان سے سوالات وغیرہ کیے جائیں یا اس وقت ان کی موجودگی کے بارے میں سوال کیے جائے، لیکن قاضی سے تو اس طرح کے سوالات نہیں ہو سکتے۔ تو قاضی کو اگر اس طرح اختیار دیا جائے تو اس سے ممکن ہے کہ قاضی وہ ایک غلط فیصلوں کے لیے راستہ کھل جائے گا، اور قاضی صرف ظاہری اپنی ذاتی پسند ناپسند کی بنیاد پر کسی کے بارے میں بھی کہہ دیں گے کہ مجھے اس بات کا علم ہے اور اس کے حق میں فیصلہ کر دیں گے، یا کسی بری آدمی کے خلاف فیصلہ کر دیں گے۔ تو اس لیے راجح بات یہی ہے کہ اصولی طور پہ تو قاضی کے پاس یہ اختیار ہونا چاہیے، لیکن زمانے کو دیکھتے ہوئے اور ان مجبوریوں کو دیکھتے ہوئے
قاضی کے پاس قاضی کو اس طرح کا اختیار نہیں دینا چاہیے. یہی وجہ ہے کہ حنفی فقہا کا قول پیچھے گزر گیا کہ وہ یہ فرماتے ہیں کہ اصل مسلک تو متاخرین حنفیہ نے بھی اسی وجہ سے کہا ہے کہ اصل رائے تو فقہ حنفی میں جواز کی ہے، لیکن اس موجودہ زمانے کو دیکھتے ہوئے انہوں نے بھی اس فیصلے کو باقی جمہور حضرات کی رائے کو تسلیم کی ہے کہ قاضی کے پاس اس طرح کا اختیار نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ قاضی کی علم پر اس طرح تعان وغیرہ نہیں ہو سکتا، تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ قاضی کو یہ اختیار دیا ہی نہ جائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.